چیئرمین علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی نے سینٹ اینتھونی سکول میں چیئرمین بین المذاہب مکالمہ ارچ بشپ سبسٹین شاہ اور دیگر مذہبی رہنماؤں جڑھاوالا کے حوالہ سے ہنگامی پریس کانفرنس کا انعقاد کیا اور ثانیہ جڑھاوالا کی بھرپور مذمت کی۔ حافظ طاہر محمود اشرفی کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس نبی نے اپنی مسجد مسیحیوں کو عبادت کے لیے دی ہو، اس کے امتی کس طرح چرچوں کو جلا سکتے ہیں؟ اس واقعہ پر چیئرمین علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی نے پوری مسیحی قوم سے معافی مانگ لی۔ اور آج ہم یہاں لاہور میں اس چرچ میں اپنے مسیحی قائدین کے پاس معافی مانگنے آئے ہیں۔ ہم شرمندہ ہیں اس لیے کہ پاکستان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو یہاں پر مسیحی رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں یا اور کوئی غیر مسلم یا اقلیت ہے، اس سے جینے کا حق چھین لیا جائے۔ میں ان لوگوں سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ سارا عمل، جو قبیح عمل ہے، جو انتہائی مکروہ عمل ہے، جن لوگوں نے یہ عمل کیا ہے، میرا آج ان سے یہ سوال ہے کہ یہ کس کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے کیا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی مسجد میں نجران کے مسیحیوں کو عبادت کی اجازت دی تھی، اور جن لوگوں نے یہ عمل کیا ہے انہوں نے اس معاہدے کو جو میرے آقا خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے مسیحیوں کے ساتھ کیا تھا، اس معاہدے کو پھاڑا ہے، اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اس معاہدے کی کو تار تار کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے میں یہ جملے موجود ہیں کہ صرف عبادت گاہیں نہیں بلکہ جو عبادت گاہوں میں لگائی گئی گھنٹیاں ہیں ان کا بھی تحفظ دیا ہے، ان کی جان و مال، عزت آبرو کا تحفظ ریاست اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ کل جو جڑھاوالا میں ہوا، ہم سمجھتے ہیں بطور بڑے بھائی کے ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکے، ہم شرمندہ ہیں، میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے، مجھے معافی، شرمندگی، ہمیں یہ جملے چھوٹے لگ رہے ہیں۔ میں ریاست پاکستان کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے، وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے، پاکستان کے علماء، مشائخ اور مسلم عوام کی طرف سے جناب بشپ صاحب آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ ہم آپ سے شرمندہ ہیں، ہم ان مسیحی بچیوں سے شرمندہ ہیں جو چھوٹی چھوٹی بچیاں رات کھیتوں میں جنہوں نے گزاری، سڑکوں پہ گزاری، جو اس خوف سے اپنے گھروں سے چلے گئے کہ کہیں ہمارے گھروں کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ میں تو اس دین کا ماننے والا ہوں جس کا رب رب العالمین ہے، جس کا نبی رحمت للعالمین ہے، میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں، لیکن میں آج یہ سوال اپنی عدلیہ سے بھی کرنا چاہتا ہوں، اپنی حکومتوں سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس معاملے پہ کئی بار چیخ و پکار کر چکا ہوں کہ جوزف کلونی کے مجرموں کو اگر سزا دی گئی ہوتی تو آج ممکن ہے یہ معاملہ نہ ہوتا۔ ہمارے عدالتی نظام نے مسیحی کو تو سزا سنا دی، لیکن جنہوں نے
सैकड़ों लोगों को घरों से बेघर किया, उनके लिए कोई सजा नहीं सुनाई। कभी हम जड़ावाला का रोना रोते हैं, कभी हम शांति नगर का रोना रोते हैं, कभी हम गोजरा का रोना रोते हैं, कभी हम कसूर का रोना रोते हैं। जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पूरी कौम मुतालबा करती है कि अदालत भी उसी चर्च में लगाओ जिसकी सलीब को तोड़ा गया। 1 माह में ट्रायल करो। कौम चाहती है कि इन मुजरिमों को सजा मिले। इनको 9 मई के मुजरिमों की तरह इस केस को लंबा ना करो। हम थक गए हैं। हम कौम दुनिया को बताते हैं, देखो हमारा मुल्क कैसा है। हम सब इकट्ठे बैठे हैं और एक तरफ हम ये कुरान करीम के तकद्दुस के लिए सारे जमा थे यहां पर। आज से 1 हफ्ता पहले आज इस बाइबल को और ज़बूर को जलाया गया है, आज इस तौरात को जलाया गया है। ये कुरान जितना मेरे लिए मुकद्दस है, अल्लाह की ये किताबें जो हैं ये भी मुकद्दस है। और जिन्होंने इनको जलाया है, मेरा दुख उतना ही है जितना दुख मुझे कुरान करीम के जलाने का है। उतना ही दुख है मुझे अगर कोई मस्जिद को जाके गिराता जितना चर्च को गिराने का है, सलीब को तोड़ने का है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना उमर बिन खत्ताब के बारे में कहा था, लौ कान अबादी नबियुन लकाना उमर। उमर फलस्तीन के फातेह बनकर गए, आज भी वो चर्च मौजूद हैं, वो इबादत गाहें मौजूद हैं, उसी हालत में सब कुछ है। शाम में एक चर्च के थोड़े से हिस्से को मस्जिद में शामिल किया गया, लेकिन खलीफतुल मुस्लिमीन ने वापस चर्च को वो जमीन दे दी। मैं आज दुनिया को क्या मुंह दिखाऊं कि मैं रवादारी की बात करता हूं, ये मेरे साथी रवादारी की बात करते हैं, ये मेरे साथ खड़े होके कुरान करीम के जलाने वालों के खिलाफ हम आवाज होते हैं। आज तो रात जली है। मैं कहना चाहता हूं, आपके जरिए पैगाम देना चाहता हूं, हम उतने ही दुखी हैं जितना दुख हमें कुरान करीम के जलाने का है, बल्कि इन लोगों ने हमारा मुकद्दमा कमजोर किया है। हम स्वीडन और डेनमार्क में होने वाले वाकयात पर रो रहे थे, इन्होंने ये अमल करके हमारे मुकद्दमे को ये जो हमला है ये पाकिस्तान की साख पर हुआ है। बेशुमार बाहर के जो लोग हैं वो भी इसको देख रहे हैं, पूछते हैं क्या हुआ, तो हम उनको बता रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि हम हर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, ये सेंट एंथनी स्कूल है यहाँ पर, चाहे इसमें क्रिश्चियन मुस्लिम बच्चे हैं या मुस्लिम, यहाँ पर भी आबादी के लिहाज से यहाँ पर तकरीबन 95% बच्चे मुस्लिम हैं। हम सबको तरबियत देते हैं, सबको शहरी बनाते हैं। और हम बताते हैं कि पाकिस्तान में कई दफ़ा लोग पूछते हैं कि पाकिस्तान में हमारा मुस्तकबिल क्या है। मैं कहता हूँ कि आप पाकिस्तान में पैदा हुए, आपकी पैदाइश का तयन आपने नहीं किया, ये खुदा ताला की तरफ से हुआ, आप इधर पैदा हुए। अगर आप इधर ही पैदा हुए हैं तो आपने इसी सरजमीन पर मेहनत करनी है, इसी सरजमीन को शादाब करना है। यहाँ पर रहते हुए आपने हर एक के साथ प्यार मोहब्बत से रहना है, क्योंकि अगर मेरी ख्वाहिश होती कि मैं कहीं पैदा हूँ तो मेरी अपनी ख्वाहिश हुआ, ये खुदा ताला की तरफ से आप इधर ही पैदा हुए, तो इधर की ज़मीन के लिए पैदा हुए, हमने इधर ही रहना। तो आखिर में मेरी दुआ भी है कि खुदा हम सबको बरकत दे, ताकि हम बड़े तहम्मुल के साथ, अगर कोई, अब खुदा करे कि ऐसा वाक़या ना हो, लेकिन अगर कोई ऐसी बात होती भी है तो उसकी तहकीक की जाए, ताकि फ़र्द वाहिद, अगर ये शख्स ने फ़र्द वाहिद ने काम किया तो पूरी आबादी का इससे क्या कसूर, पूरी आबादी को तो नहीं नुकसान पहुँचाना चाहिए। वहाँ पर जो फादर है, प्रीस्ट है, उसका तो इसमें कोई कसूर नहीं, उस पर हमला हो जाता है। अब गिरजे शहीद हो गए, अब उनका क्या कसूर, वो तो बिल्डिंग है। तो फ़र्द वाहिद का अमल पूरी आबादी से उसको नतीजे पर ना उसको किया जाए, पूरी आबादी को उसका जो है टारगेट ना किया जाए। तो हम हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि इसकी तहकीक की जाए, जिन जिन लोगों ने ये काम किया है।
ان کو سزا دی جائے، بلا تفریق سزا دی جائے، تاکہ آئندہ ملک میں ایسے واقعات نہ ہوں۔ میں ایک چھوٹا سا اعلان کرنا چاہتا ہوں، کل جمعہ ہے، پورے ملک کے اندر تمام مساجد میں متفقہ طور پر تمام مکاتب فکر کے علماء مشائخ سانحہ جڑا والا کی بھرپور مذمت کریں گے، اپنی مسیحی برادری کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے، اور جن سفاکوں نے ظالموں نے یہ جرم کیا ہے ان کے حوالے سے ہماری متفقہ قراردادیں ہوں گی کہ سپیڈی ٹرائل کیا جائے اور ان کو سزائیں دی جائیں۔ ساری پاکستانی قوم تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم بھی پاکستان کے برابر کے شہری ہیں، ہم اسے اپنا ملک سمجھتے ہیں، اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ شر پسندی پھیلائی ہے انہیں قرار واقعی سزا دی جائے، کیونکہ مسیحی لوگ کبھی بھی کسی بھی مذہبی کتاب کی بے حرمتی کرنے کا سوچ نہیں سکتے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد رہنے والے انسانوں سے پیار کریں، ان کے لیے دعا کریں اور ان کی فکر کریں۔ اس لیے کوئی بھی مسیحی کبھی ایسا نہیں سوچتا کہ وہ کسی بھی مذہب کے بارے میں، کسی بھی نبی کے لیے یا کسی بھی مذہبی کتاب کے بارے میں کوئی نازیبہ۔ جو اب تک کی اطلاع ہے کوئی 100 سے اوپر افراد جو ہیں، چونکہ آج کا دور جدید دور ہے، کیمروں کی مدد سے جیو فینسنگ ہے، باقی ہے، اور کل آئی جی پنجاب خود بھی میری اطلاع ہے وہاں پہنچے تھے، باقی ان کی ٹیم بھی، انتظامیہ بھی، تو 100 سے زائد افراد جو ہیں وہ اب تک گرفتار کیے گئے ہیں، اور مسلسل یہ عمل جاری ہے۔ انشاءاللہ آخری فرد تک جو اس قضیے میں ملوث ہے اس کی گرفتاری تک ہماری جدوجہد بھی جاری رہے گی، اور مجھے امید ہے کہ حکومت بھی جو ہے اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرے گی انشاءاللہ۔ ایک ایک کر کے کر لیں، ایک ایک جی۔ دیکھیں تحقیقات ہونے دے، لیکن لگتا ایسا ہے اس سے قبل سرگودا میں بھی اسی قسم کی حرکت کی کوشش کی گئی، اس کو اب مسلمان اور مسیحی قائدین اور انتظامیہ کے تعاون سے اس کے اوپر پانی ڈالا گیا، وہاں بھی اس طرح کے حادثے کی کوشش کی گئی۔ لہذا ہمیں جلد بازی میں یہ کسی پہ الزام لگانا جب تک مکمل تحقیق نہیں ہو جاتی، اور میں نے جیسے کہا مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی حکومت پنجاب جو ہے اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں جو مین چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے لے آئے گی، اور انشاءاللہ اس کے بعد بات ہو جائے گی آپ حضرات سے۔ جی پہلی بات یہ ہے کہ اس ملک میں ایک قانون ہے، قانون ہمارے مطالبے پہ بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی مقدسات کی توہین کرتا ہے تو میں تھانے میں جاؤں۔ یہ تو وحشت ہے کہ اگر کوئی یہاں پر 2 صفحے قرآن کریم کے پھاڑ کے پھینک دے تو میں چرچ کو آگ لگا دوں، میں معصوم لوگوں پہ حملے کروں۔ یہ پاکستان کے اندر کوئی مذہبی جماعت، پاکستان کے اندر کوئی سیاسی جماعت اس کی تائید نہیں کر سکتی۔ اگر وہاں 2 صفحے ملے تھے اور ان پہ نام بھی لکھا ہوا تھا تو ذمہ داری تھی کہ پولیس کے پاس جایا جاتا، عدالت میں جایا جاتا، اکابرین تھے، امن کمیٹی تھی، بہت کچھ ہے۔ اس لیے یہ کوئی جواز نہیں بنتا کہ آپ کہیں کہ جی اگر وہاں قرآن کریم کے اوراق کی توہین ہوئی ہے تو میں لوگوں کی بستیاں جلا دوں، میں لوگوں کی عبادت گاہیں جلا دوں۔ دوسری بات، جنہوں نے بھی یہ جرم کیا ہم تو پہلے ہی اس پہ اکٹھے ہیں، ہم تو ڈنمارک میں اگر کوئی قرآن جلا رہا ہے تو اس کے لیے اکٹھے ہو کے یہاں آواز اٹھا رہے ہیں، تو اگر کوئی پاکستان میں قرآن کی توہین کرے تو ہمارے وہی جذبات ہیں جو ڈنمارک میں کوئی قرآن کی توہین کرتا ہے تو، لیکن اس آڑ میں ہم یہ حق کسی کو نہیں دے سکتے کہ وہ دنگا فساد کرے اور اس طرح کا وائلنس کرے جس طرح کا دیکھنے میں آیا ہے۔ یہ قابل قبول نہیں ہے، بالکل کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، اور ہم انشاءاللہ اس بار ہم اس کیس کو انشاءاللہ جوزف کلونی بھی نہیں بننے دیں گے۔ میں آج اعلان کر رہا ہوں یہاں
میں سمجھتا ہوں کہ ہم پچھلے 42 سال سے حالت جنگ میں ہیں ایک قسم کی، اس کے اثرات بھی ہیں، لیکن یہ جواز نہیں ہے کہ میں اس کو جواز بنا کے لوگوں کے املاک جلا لوں۔ یہ جذباتی ہو کے مسلمانوں کے گھر اس نے کیوں نہیں جلائے؟ جذباتی ہو کے انہوں نے خدا نہ خواستہ کسی اور دوسرے اپنے گھر کو کیوں نہیں جلایا؟ یہ عجیب جذبات ہیں کہ آپ غصے میں میرا گھر تو جلاتے ہیں، اپنا گھر نہیں جلاتے، یہ کون سا غصہ ہے؟ لہذا یہ کوئی جواز نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر ایک عدم برداشت کا رویہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ میں لوگوں کے گھروں کو جلاؤں، لوگوں کے بچوں کے لیے خطرہ بن جاؤں، لوگوں کی عبادت گاہوں پہ جا کے چڑھائی کر دوں۔ اس کا کوئی جواز نہیں ہے، نہ کوئی جواز دیا جا سکتا۔ ہو گیا جی۔